اہل حدیث کے اندر ایک طبقہ ہے جن کو یہ بل کسی بھی صورت میں سوٹ نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف ہے شرعی ان اخلاقیات اور قوانین کے. دیوبندیوں کے اندر کوئی بھی اس بل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے. فرمایا کہ ایک کعبہ تو اتنی ساری عظمتوں کے باوجود ایک مؤمن کی عزت اور کرامت تجھ سے زیادہ عظیم ہے. جنگ میں 7 محرم کو ایک کتے کے گلے میں ایک شخصیت کا نام ڈال کر شہر میں چھوڑ دیا گیا. سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. آپ بھارت سے ہیں، ہندوستان کے کسی بھی علاقے سے ہیں، پاکستان سے، امارات سے، یورپ سے، یو کے، آسٹریلیا یا کسی بھی جگہ سے ہیں، یہ پروگرام میں اور مولانا آپ کو دین حقہ کی منزل تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے. اور کوشش میں ہوتی ہے کہ سوال جواب کیے جائیں، ظاہر اہل علم سے سوال جواب کیے جائیں، سلیقے سے کیے جائیں، مگر نتیجے تک پہنچ کر انسان دم لے. یہ میری کوشش ہے. آج پاکستان میں سننے میں آیا، اس سے پہلے بھی ایک شور، ایک ہنگامہ بپا ہوا کہ ایک بل پیش کیا گیا. ظاہراً یہ جو بل ماضی میں آیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس پس منظر میں دیکھا یہ گیا ہے، چاہا یہ گیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان بھر میں توہین کا سلسلہ بند ہو جائے. میرے بھارت کے دوست جو دیکھ رہے ہوں گے، میں ان سے پوچھوں گا آخر میں کہ کیا بھارت میں بھی مقدسات کی توہین ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا لاہے عمل اختیار کیا جاتا ہے؟ ظاہر انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے. خود پاکستان میں اب جب سے یہ بل آیا ہے ایک ہنگامہ بپا ہے. متنازع حیثیت میں اس بل کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف تو لوگ مطمئن ہیں، مجھ جیسے لوگ جو خوش ہیں کہ جی توہین نہیں ہوگی، گرفت ہوگی اور سزائیں دی جائیں گی اور اس سے ماحول تھوڑا سازگار ہو جائے گا، ہموار ہو جائے گا. دوسری طرف ایک خاص طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو زیادتی ہوئی ہے، شب خون مارا گیا ہے، رات کے اندھیرے میں چوری کی طرح سے اس بل کو لایا گیا ہے. وہی اس مقدار میں کہ چند لوگ تھے، آخری دن تھے، 150 125 بل نکالے گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بل بھی نکل گیا. تاریخ دیکھی جائے تو یہ بل پرانا ہے، یعنی اس نوعیت کا بل، مگر اس بل میں امینڈمنٹ جو ہوئی ہے تو سزائیں سخت نوعیت کی ہیں اور وہ اس میں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ کچھ اسٹریٹ فارورڈ سوالات کیے جائیں، اور پھر یہی بل نہیں، اس کے آگے پیچھے کیا نتائج ہونے والے ہیں. کیا پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت بپا کی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کو ہوا دی جا رہی ہے؟ کیا بھارت میں بھی اس کی لپیٹ آئے گی؟ کیا دنیا بھر میں جو مسالک ہیں وہ آپس میں متصادم ہوں گے؟ کون ہے، کیسے ہے اور کیوں ہے؟ اس پہ بات ہوگی. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرمائے، میں اور مولانا میں یہ خاصیت ہے کہ ان سے آپ ہر طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں. معتدل عالم دین ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا بولنا ہے، جانتے ہیں کہ کہاں بول رہے ہیں، کون سن رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر محفل میں وحدت کی بات کرتے ہیں، امت کی بات کرتے ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ امین شہیدی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہمارا سرنامہ یہی ہے کہ جو بل آیا ہے اس کا نام بھی بہت پیارا ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت علیہ السلام دونوں پہ ہمارا سلام ہو. اس بل سے تو اسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے جو توہین کرنا چاہتا ہو. ظاہراً یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جماعت توہین نہیں کرتی وہ تو خوش ہونے کی توہین پہ پابندی لگ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا انٹرو بڑا زبردست ہے، اور آپ نے یہ جو جملہ کہا یہ بھی بڑا زبردست ہے. میں تھوڑا سا اس کے تاریخی پس منظر سے دلیل پیش کروں کہ کتنا خوبصورت بل ہے. کیا اسی ملک پاکستان میں اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا یا نہیں؟ خودکش حملہ آوروں نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ خود کو پھاڑ کر ہزاروں بے گناہ انسانوں کا خون بہایا یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے صرف نعرہ خوبصورت ہونا دلیل نہیں ہے کہ اس فرد کا عمل بھی خوبصورت ہو. امام علی علیہ السلام کے خلاف جو 3 بڑی جنگیں لڑی گئیں تو ان میں ایک جنگ لڑنے والا طبقہ خوارج کا تھا. یہ خارجی جو ہے یہ بڑے نمازی تھے، بڑے پرہیزگار تھے. ان کی خصوصیات آپ تاریخ میں پڑھیں تو ان کی پیشانیوں کی کھال تلوار سے کاٹ کر پھینکی جاتی تھی. اتنے زیادہ سجدے کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے گھٹنوں کی
جو کھال ہے وہ سخت ہو جاتی تھی کثرت سجود کی وجہ سے، یہ ان کی خصوصیات تھی. لیکن وہ امام کے خلاف اور خلیفہ راشد کے خلاف جب نکلے تو ان کا نعرہ کتنا پیارا تھا، لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کا حکم نہیں مانتے. امیر المومنین تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ کلمت حق یراد بہل باطل. کتنا خوبصورت نعرہ ہے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے عزائم کتنے کافرانہ ہیں. کلمت حق یراد بہل باطل. جہاں تک اس توہین اہل البیت اور صحابہ کا بل ہے، دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قرآن کریم، صحابہ اور اہل بیت تو خیر بہت دور کی بات ہے، ایک عام انسان کی توہین کو قرآن حرام سمجھتا ہے. نبی کریم کی احادیث اور اہل بیت کی احادیث اس کو حرام قرار دیتی ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو بیت اللہ کی شان اور عظمتوں کی تعریف فرمائی، اور اس کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، تو اتنی ساری عظمتوں کے باوجود ایک مومن کی عزت اور کرامت تجھ سے زیادہ عظیم ہے. بے شک. تو یہ بات بتاتی ہے کہ ایک مومن انسان کی توہین خود اللہ اور اس کے دین کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم ہے. یہ تو ہوگی بات توہین کے حوالے سے. اب آتے ہیں اس بل کی طرف. اس بل پر ہمیں اعتراض کیوں ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ توہین کو روکنا چاہیے، صحیح. اور فرض کریں اگر توہین کسی کی بھی ہو تو اس کا سدباب ہونا چاہیے. صحیح. اس حوالے سے ہمارے جو مراجع تقلید ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے بھی فتاویٰ موجود ہیں اور پوری دنیا کو پتہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی بھی مکتب یہ فکر کے مقدسات کی توہین کی جائے تو اس کی دو حیثیتیں ہیں. شرعاً یہ حرام ہے. حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر عقاب ہوگا، سزا ملے گی. اور دوسرا قانوناً جرم ہے. اچھا. قانوناً جرم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی وہ اسلامی حکومت اس کو سزا دے گی، اس مجرم کو جو کوئی ایسا ایکٹ اور کوئی ایسا قدم اٹھائے گا. صحیح. اب یہاں تک تو ہوگی مکتب تشیع کے اکابر کی رائے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اس بل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اعتراض، اگرچہ اعتراض اہل سنت کے مختلف طبقات کو بھی ہے اور بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، مثلاً لیکن میں پاکستان کی بات کروں. پاکستان کے اندر اہل حدیث کے اندر ایک طبقہ ہے جن کو یہ بل کسی بھی صورت میں سوٹ نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف ہے شرعی ان اخلاقیات اور قوانین کے. دیوبندیوں کے اندر کوئی بھی اس بل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے. خود ان کا یہ نہ آنا میدان میں کہ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں کسی بھی معقول اور عقلی دلیل کے ذریعے سے، خود یہ بتاتا ہے کہ ان کو بھی احساس ہے کہ بل میں جو ہے کمزوریاں بہت ہیں. اسی طرح سے بریلوی علماء کے اندر بھی ایک طبقہ موجود ہے جو اس بل کو درست نہیں سمجھتا. لیکن سب سے زیادہ آواز مکتب تشیع کی اٹھتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 40 سالوں میں پاکستان کے اندر سپاہ صحابہ نام کی ایک تنظیم جب وجود میں آئی اور اس کو وجود میں لایا گیا تو اس کے ذریعے سے پہلے خون خرابہ ہوا، خودکش حملے ہوئے، ٹارگٹ کلنگز ہوئیں اور ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے. گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، قصبہ قصبہ فسادات ہوئے. اور اس کے بعد جب ریاست کو یہ محسوس ہوا کہ اب اس کا رستہ روکنا چاہیے، چونکہ پہلے ظاہر ہے ریاستی اداروں اور بین الاقوامی قوتوں کی حمایت ان کو حاصل تھی، جب ریاست کو یہ محسوس ہوا کہ اب پاکستان اس فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا تو مشرف کے دور میں ان پر پابندی لگی، ان کے لٹریچر پر پابندی لگی. اگر آپ تاریخ میں جائیں تو ان کے ہاں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں ملیں گی جس میں صحابہ کرام کی، امہات المومنین کی توہین کر کے شیعوں کے گلے ڈال کر فساد برپا کیا گیا.
یہ بات ذہن نہیں مانتا کہ خود یہ جماعت توہین کرے گی جو دفاع صحابہ کی نہیں 100%. یعنی اس کے شواہد ہیں. دلائل آپ اگر ٹی وی ٹاک شوز میں جائیں تو وہاں پر بھی کئی دفعہ اس پر مختلف لوگوں نے بات کی ہے کہ بھئی آپ کے اخبارات اس بات کے گواہ ہیں کہ پشاور سے ایک پریس پکڑا گیا تھا. پریس میں ایسا لٹریچر تھا جو صحابہ اور ازواج نبی کی توہین پر مشتمل تھا. جب پریس پکڑا گیا تو اس کے بعد جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا وہ سپاہی صحابہ معلوم کیا ہے. اسی طرح کا ایک عمل لاہور میں ہوا, پکڑے گئے, پتہ چلا سپاہی صحابہ کیا ہے. اسی طرح سے جھنگ میں 7 محرم کو ایک کتے کے گلے میں ایک شخصیت کا نام ڈال کر شہر میں چھوڑ دیا گیا, جبکہ 7 محرم تشیع کے حوالے سے پیک کا دن ہوتا ہے محرم کے ایام میں عزاداری اور جلوسوں کے حوالے سے. مقصد کیا تھا کہ اس طرح سے تشیع کے ان رسومات اور عبادات اور جلوسوں کو متاثر کیا جائے. اسی طرح کی ہو بہو کوشش اورکزئی ایجنسی میں ہوئی. وہاں پر ایک کتے کے گلے میں ایک شخصیت کا نام ڈال کر اس کو چھوڑ دیا گیا, اور جس نے دیکھا آگ لگی اور نتیجتاً شیعہ سنی فسادات وہاں پر پیدا ہوئے. اس طرح کی مثالیں درجنوں ہیں اس پاکستان کے اندر. میرا دل نہیں مانتا علامہ صاحب کہ وہ جماعت جو دفاع صحابہ اور ناموس صحابہ کی بات کر رہی ہے وہ یہ حرکت کر بھی سکتی ہے. ویسے آپ کہہ رہے ہیں, میں اگر آپ پاکستان میں دہشت گردی, سپاہی صحابہ کی ایکٹیویٹیز اور ان کے لیڈرز کے لنکس دیکھیں تو عقل کیا ہر چیز تسلیم کر لے گی. آپ کو ابھی میں ریسنٹلی ایک مثال دیتا ہوں. انہی ایام محرم سے پہلے سپاہی صحابہ کے ایک سربراہ کی مری میں امریکن ایک عہدیدار سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا. اور وہ ان سے 2 حوالوں سے مدد مانگتے ہیں. ایک شیعوں کا رستہ روکنا ہے اور ان کے خلاف موومنٹ چلانی ہے. دوسرا اس کے عوض وہ الیکشنز میں ان کو سپورٹ کریں, پیسے دیں تاکہ وہ اس سلسلے میں اپنی کارگزاری لوگوں کو بتا سکیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, دوسری دفعہ نہیں ہے, تیسری دفعہ نہیں ہے. اگر آپ اشرف مارتھ اگر آپ کو یاد ہو, جو SSP تھا گجرانوالہ میں, اس نے بڑے لوگوں کو پکڑا تھا لشکر جنگوی کے, اور لشکر جنگوی والے سارے کے سارے سپاہی صحابہ کے بچے ہیں, یعنی ان کی آغوش میں پلے ہوئے لوگ. اسی طرح سے TTP میں ابتدائی طور پر پنجاب سے جتنے لوگ گئے وہ اسی سپاہی صحابہ کی آغوش سے نکلے ہوئے وہ تربیت یافتہ لوگ تھے جن کے ذہنوں کو تکفیریت سے اور دہشت گردی کے کیڑوں سے بھر دیا گیا تھا, اور انہوں نے TTP میں جا کر پاکستانی بے گناہ لوگوں کا خون بہایا. اگر آپ کو یاد ہو, اسی نواز شریف کی نون لیگ کی حکومت میں 90s میں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے, اور انہوں نے بائی آرڈر سپاہی صحابہ اور لشکر جنگوی کی اس دہشت گردی کی لائن کی لیڈرشپ کو قطار سے مروایا تھا, اور بعد میں پھر نواز شریف پر خودکش حملہ بھی انہوں نے کیا تھا. تو یہ تو ایک پوری ہسٹری ہے. اگر آپ اس ہسٹری کو نکال کر دیکھنا چاہیں تو آپ کو ایسی ہوشربا چیزیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ ایک زمانہ تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ان کو پورا ان کی طرف سے سپورٹ حاصل تھی, اور چونکہ ان کی پیدائش ضیاء الحق کے دور میں ہوئی اور اسی دور سے یہ پلے بڑھے, اور اس کی وجہ وہ صورتحال تھی جس میں پیپلز پارٹی نے شیعوں کو استعمال کیا تھا ضیاء الحق کے خلاف. لہٰذا انہوں نے تشیع کو کریش کرنا تھا, اور اس کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کی گئیں اور اس طرح کے گروپس بنائے گئے. اب سپاہی صحابہ کو بعد میں انہوں نے بڑا رول دیا, اور ایک زمانے میں اگر آپ خود پولیس کے اسی کراچی کے سابق افسران سے پوچھیں, پنجاب کے سابق افسران سے پوچھیں, تو آپ کو جو متفقن علیہ خبر ملے گی وہ یہ ہے کہ جب کبھی سپاہی صحابہ اور لشکر جنگوی کے ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا تو پکڑنے کے بعد ان کو چھڑانے کے لیے ہمارے اداروں کے لوگ آ جاتے. جب پولیس چھاپے مارتی تو پولیس اور ان کے درمیان رکاوٹ بننے والے ہمارے اداروں کے لوگ ہوتے. یعنی ایک زمانہ تو ایسا تھا
کہ یہ شیر و شکر تھے، لیکن بعد میں مشرف دور میں ظاہر ہے اب دہشت گردی کے خلاف جب ایک عالمی محاذ بن رہا تھا تو اس میں جس طرح سے طالبان سے انہوں نے اپنے لائن کو الگ کیا، اسی طرح سے سپاہی صحابہ سے بھی الگ کیا. لیکن اب سپاہی صحابہ کے وجود کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ تو تشیع کے خلاف مومنٹ ہے. لہٰذا جب انہوں نے ان کو کل عدم قرار دیا تو انہوں نے نام بدل بدل کے اپنے کام جاری رکھے. لہٰذا ایک ایسی جماعت جس کے وجود کا فلسفہ اینٹی شیعہ مومنٹ ہو، جس کے وجود کا فلسفہ تشیع کے عقائد پر حملہ ہو، جس کے وجود کا فلسفہ تشیع کے حوالے سے ملک کے اندر پروپیگنڈے کر کے ان کو ہر صورت میں باقی مسلمانوں کے حوالے سے بدزن اور باقی مسلمانوں کو ان سے بدزن کرنا ہو، تو ان سے آپ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. اچھا، اگر ایسا مان بھی لیا جائے جو شواہد آپ دے رہے ہیں، ظاہر ناظرین ان کے سامنے ہوگا، تو اس کے بالکل برعکس نتائج تو اس طرح ہیں کہ خود دیوبند اسکالر سب سے زیادہ نشانہ بنے ہیں. یعنی دیوبند مفتیان کرام شہید ہوئے ہیں، ان کو نشانے پہ رکھا گیا ہے. کتنی سارے ایک لسٹ ہے، یعنی ابھی کوئی 2-3 سال پہلے ایک اور. تو یعنی ان کو کون پھر مار رہا ہے، ان کو کون نشانے پہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی فضا ایسی ہے جہاں پر انڈین لابی فعال ہے، سعودی لابی فعال ہے، امریکن لابی فعال ہے. آپ جب خود طالبان کے مختلف جو حصے ہیں ان کی آپ ہسٹری دیکھیں، چائنیز کے طالبان الگ ہیں، چائنیز کے، امریکنز کے طالبان الگ ہیں، یورپینز کے طالبان الگ ہیں، سعودیوں کے طالبان الگ ہیں، اچھا برطانیہ کے طالبان الگ ہیں، پاکستانی فورسز کے طالبان الگ ہیں، حتیٰ ایران نواز طالبان بھی موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی ان قوتوں نے پاکستان کے اندر ایک اکھاڑے کے طور پر پاکستان کو استعمال تو کیا ہے، اور اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے انہوں نے مختلف کام کیے ہیں. اب اگر پاکستان کے اندر ایک مسلک کے خلاف مسلسل ایک کارروائی ہو اور ادھر سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہو تو کیسے تنور کو گرم رکھا جا سکتا ہے؟ تبھی جب کوئی مقابلے میں بھی مارا جائے، تب جا کر ایک ایسی فضا بنے گی کہ اس کو آپ شیعہ اور سنی کلیش کہیں گے. اگر آپ ماضی میں جائیں، آج سے 20 سال پہلے عمران خان کا ایک انٹرویو ہے، اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پاس سپاہ صحابہ کے لوگ آئے کہ ہمیں شیعوں کے ساتھ جوڑ دیں، اس لیے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہماری استعمال کرتی ہے ان کے خلاف جب کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے. تو یہ عمران خان کی ویڈیوز تو ابھی بھی میرے موبائل پہ بھی ہیں، آپ اپنے موبائل پہ دیکھ لیں، تلاش کر لیں، فوراً مل جائے گی. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ گزشتہ 20 سالوں کی بات ہے. تو پاکستان ایک ایسا جنگل ہے جہاں پر مختلف قوتوں نے اپنے اپنے تجربات کیے ہیں، تجربہ گاہیں بنائی ہیں. یہ جہاں پہ سپہ صحابہ کا آپ نے ذکر کیا، سپہ محمد بھی ان تجربات میں سے ایک بالکل انہی تجربات میں سے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ سپاہ محمد کو زیادہ عمر نہیں مل سکی، فوراً ختم ہو گئی. سپاہ صحابہ ضرورت تھی، اس لیے وہ باقی رہی، اور اب بھی ضرورت ہے. چونکہ اب بھی ضرورت ہے، اس لیے آپ دیکھیں ایک ایسی جماعت جس کو دہشت گردی کی وجہ سے کل عدم قرار دیا جائے اور اس کے بعد وہ نام بدل کر ہر الیکشن میں آئے اور ہمارے ادارے اس کو بھرپور سپورٹ کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، یہ بل جو ہے یہ تو ظاہراً اس جماعت کا نہیں ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یہ تو جماعت اسلامی کے چترالی صاحب کا پیش کردہ ہے اور پرانا بل ہے. اس پہ اب اعتراض کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ یہ بل جو ہے 80s میں 88 کے بعد سپاہ صحابہ کی طرف سے تیار ہوا، 90s میں اسمبلیوں میں پیش ہوا، اسمبلیز میں اس پر ڈیبیٹ ہوئی اور اس کو پاکستانی معاشرے کے لیے زہر قاتل سمجھ کر ریجیکٹ کیا گیا. جب ریجیکٹ کیا گیا تو قانون بنانے کے حوالے سے وہ لوگ مصر تو رہے، لیکن ان کی کوئی بھی ایسی اداکاری کامیاب نہیں ہو سکی. اب اس موقع پر چونکہ ایک ماضی کا پورا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر میں اس میں کوئی شک نہیں کہ سپاہی صحابہ ہوں یا لشکر جنگوی والے ہوں یا اس طرح کی تکفیری سوچ رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اس چیز میں تو کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر نفرت لوگوں کے اندر گھول دیا جائے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ان کی اس نفرت کے باوجود پاکستانی عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں نہیں ہوئے. یہ انہی گروپوں تک ہی محدود رہا.
ان کے ملیٹنٹس اور ان کے ایکٹیوسٹ اور ان کے تنظیمی اہلکاروں کی حد تک، لیکن مختلف جماعتوں کے اندر انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کے اندر آپ جن یونیورسٹیز میں آپ کی اپروچ ہے جا کر دیکھ لیں، سپاہی صحابہ کے لوگ چونکہ ادھر کام نہیں کر سکتے تھے، ادھر گھسے۔ اچھا، جماعت اسلامی کے اندر بھی موجود ہیں، JUI کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سپاہی صحابہ میں کام نہیں کر سکے اور ادھر چلے گئے اور ان کے عہدیدار ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اس پس منظر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ان لوگوں میں، چونکہ اپروچ وہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس میں کوئی شواہد تو نہیں، ہم ہو سکتا ہے الزام لگا رہے ہوں جماعت اسلامی پہ اور JUF پہ، ہو تو سکتا ہے کوئی؟ خود یہ جو بل پیش ہوا، جو پورے کا پورا متن ہے سپاہی صحابہ کے آن جہانی لیڈر کا، تو کیا اس سے بڑی دلیل چاہیے؟ اس سے بڑی دلیل چاہیے اسی کا بل جماعت اسلامی کا عبدالاکبر چترالی پیش کرے اور یہ کہہ کر پیش کرے، میں تو چاہتا تھا بہت ہی خفیہ طور پر ہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو آپ چوری کرنے آ رہے تھے، آپ ڈاکہ ڈالنے آ رہے تھے، آپ کیوں آ رہے تھے؟ اگر یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے تو آپ کو تو اس پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے، آپ کو تو اسمبلی میں کھلی ڈیبیٹ کی اجازت دینی چاہیے تاکہ ہر ایک بولے، اپنی رائے دے۔ یہ چھپ کر جو آنا ہے، خود یہ چوری ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ چوری ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے نیتیں خیانت کاری والی نیتیں ہیں، خائن نیتیں ہیں، ان کے پیچھے جو ارادے ہیں وہ ارادے کبھی بھی مثبت نہیں ہو سکتے جب آپ چھپ کر کام کرتے ہیں۔ گناہ کا کام چھپ کر ہو سکتا ہے لیکن تعمیری کام چھپ کر کوئی نہیں کرتا۔ یہ صدقات وغیرہ بھی تو چھپ کے دیتے ہیں نا، جی، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ اور بندے کا نہیں، اللہ اور مخلوق کا معاملہ ہے، چونکہ اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کا خون شامل ہے۔ پاکستان کے اندر 80,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جس میں ہمارے اداروں کے لوگ بھی ہیں، ہماری فوج بھی ہے، ہماری پولیس بھی ہے۔ کس نے مارا تھا ان کو؟ کیا ان کے خون کے پیچھے یہی عناصر نہیں تھے، یہی تکفیری عناصر؟ کیا یہی لوگ نہیں تھے جو پہلے شیعہ کو کافر کہتے تھے، بعد میں کہتے تھے جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر اور ان کو بھی مارتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں مولانا حسن جان کون تھے؟ مولانا حسن جان پشاور میں دیوبند کے وہ عالم دین جو ان اعمال سے اپنی براءت کا اظہار کرتے تھے، کہتے ہیں یہ جرم ہے نہ کرو، تو ان کو کس نے مارا؟ انہی لوگوں نے، اور بعد میں پکڑے بھی گئے۔ تو جب اپنے باپ کو مار سکتے ہیں، اپنے بھائی کو مار سکتے ہیں، اپنے ساتھی کو مار سکتے ہیں، تو کسی اور کو مارنے میں ان کو کیا مشکل ہے؟ اچھا، ایک دلچسپ سوال ہے، پاکستان میں تو مسلمان رہتے ہیں، شیعہ سنی مکس، ہندوستان میں بھی مسلمان رہتے ہیں اور شیعہ سنی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، شاید پاکستان سے زیادہ تعداد میں رہتے ہوں۔ وہاں یہ سب مسئلے نہیں ہوتے؟ وہاں کوئی ایجنسی، وہاں کوئی کانسپریسی، وہاں کوئی ایسا لشکر یا ایسی جماعت نہیں بن رہی جو آپس میں متصادم کروائیں؟ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے، صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، لبنان میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ سوال ہے نا، لبنان میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ نائجیریا میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ وہاں پر بھی بڑی تعداد میں شیعہ ہیں۔ یمن میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ عراق میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ کوششیں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ کوششیں نہیں ہوئی، کوششیں وہاں پر امریکنز نے کی، سعودیوں نے کی۔ اچھا، ہاں بالکل، بڑی کوششیں ہوئیں۔ لبنان میں سعودیوں نے چن چن کر لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مروایا، لیکن بعد میں پکڑے بھی گئے اور ٹی وی پہ آ بھی گیا اور پتہ بھی چلا کہ پیچھے کون لوگ تھے اور کیوں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن پاکستان میں وہاں پر چونکہ ریاست شامل نہیں تھی اس لیے لوگ بچ گئے، معاشرہ بچ گیا۔ ہمارے ہاں مشکل یہ تھی کہ ہمیں ڈالر چاہیے تھا، ہمیں پیسہ چاہیے تھا، وہ چاہے امریکنز دیں یا سعودی۔ جب امریکنز آپ کو پیسے دیں گے تو آپ امریکنز کے بہن بھائی نہیں لگتے کہ آپ کو مفت میں پیسے دیں۔ وہ اپنے ایجنڈے کے ہر پوائنٹ پر جب تک آپ کو لا کر اس پر عمل درآمد نہ کروائیں وہ $1 اضافی آپ کو نہیں دیتے۔ لہٰذا ڈالروں کی جو کھیپ آ رہی تھی اس کے عوض وہی کام ہونا تھا جو ہوا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی، کہ ابھی جو سراج الحق صاحب ہیں، یہ پہلے وزیر تھے معاشیات کے، خزانہ تھے، وزیر خزانہ KP کے گورنمنٹ میں۔ جی جی، ان سے پوچھئے، ان کی ویڈیو جو انہوں نے تقریر میں یہ بات کہی تھی وہ جو نیٹ میں موجود ہے۔ اشتہار والی بات۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ جب مغربی ممالک آپ کو پیسہ دیتے ہیں تو اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے دیتے ہیں۔ ہاں، 12 نے آپ کھا لیں، 25 پیسے آپ خرچ کر لیں، وہ اور بات ہے، لیکن دیتے وہ اسی مقصد کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ڈالروں کی گیم تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں 80,000 سے زیادہ پاکستانی اس کی بھینٹ چڑھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اب بتا دیا۔ جو صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے،
اس کے نتیجے میں مستقبل میں بھی مجھے اسی طرح کا سیناریو نظر آ رہا ہے. جو قوتیں پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات چاہیں گی وہ اس طرح کے گروپس کو پروموٹ کریں گی, نتیجتاً ان قوانین کا سہارا لیا جائے گا اور ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ صرف شیعہ اور سپاہ صحابہ کے درمیان کلیش کا معاملہ نہیں ہے. اچھا, یہ اب مستقبل میں جو بننے جا رہا ہے اس میں آپ دو چیزیں سامنے ضرور رکھیں. ایک یہ کہ پاکستان ایک کثیر الجہتی ملک ہے جہاں پر قومیتیں بھی مختلف ہیں, زبانیں بھی مختلف ہیں, اور ان کے درمیان کوئی مشترکات بھی ایسے نہیں ہیں, اور ساتھ میں مسالک بھی مختلف ہیں. اگر ان سب کو جمع کر کے رکھنا ہو تو آپ کو مشترکہ ایسے عناوین کو سامنے رکھنا پڑے گا جس پر ان کو آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا رکھ سکیں. لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے ماضی کے آئینے میں آپ اس کو مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں. ماضی میں دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر کہا, بریلویوں نے دیوبندیوں کو گستاخ اور کافر کہا, بریلویوں نے اہل حدیث کو گستاخ اور کافر کہا, انہوں نے ان کو مرتد اور مشرک اور بدعتی اور نہ جانے کیا کہا. پھر ادھر سے سپاہ صحابہ نے شیعوں کو کافر کہا, شیعوں میں بھی ایسے لوگ نکلے جنہوں نے گالم گلوچ کی. یہ سلسلہ ماضی کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ پوٹینشل موجود ہے. اس پوٹینشل سے استفادے کے لیے جو قوتیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں ان کو بہترین فائدہ اس بل کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا. یہ بل تو روک دے گا نا, کافر نہیں کہیں گے, ایک دوسرے کو توہین نہیں کریں گے, بل ہی توہین کے لیے. جی اب آپ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. چونکہ اب اس بل کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایک کھلا آپ کو میدان مل گیا, جس پر چاہیں الزام لگائیں. اچھا, جعلی کام آپ کریں گے, الزام دوسرے پر لگائیں گے اور اس کو پکڑوائیں گے. اب آپ بری ذمہ ہو گئے چونکہ آپ نے اس کو پکڑوا دیا. اب پولیس تحقیق کرتی رہے, عدالتوں میں کیس چلتا رہے, 10 سال بعد پتہ چلے گا یہ بے گناہ تھا. لیکن جس نے گناہ کیا, اصل جرم جس نے کیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بل میں, قانون میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ جس شخص نے اس قانون کو مس یوز کیا ہے اس کی بھی کوئی سزا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ توہین کا مطلب تو سمجھا دیں مجھے کہ توہین ہے کیا, کس چیز کو آپ توہین کہتے ہیں. چونکہ مشکل یہ ہے کہ ایک چیز ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں توہین ہو, میری نگاہ میں نہ ہو, میری نگاہ میں توہین ہو, آپ کی نگاہ میں نہ ہو, پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو توہین کی کوئی تعریف تو ہونی چاہیے. توہین کی اگر آپ تعریف نہیں کریں گے تو میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کروں گا, آپ مجھے پھنسانے کی کوشش کریں گے. مجھے یہ بتائیں, مولانا مودودی کے خلاف بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں نے فتوے دیے ہیں, یعنی کہ یہ اس نے ازواج رسول کی توہین کی ہے, انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے, دیے ہیں یا نہیں؟ ان فتاوا کے تحت آپ جب کیس کریں گے تو مولانا مودودی کو سب سے پہلے نکالنا پڑے گا سزا دینے کے لیے. جماعت اسلامی کی انہی کتابوں کو سب سے پہلے نظر آتش کرنا پڑے گا جہاں پر یہ توہین موجود ہے ان کی نگاہ میں. اور اگر جماعت اسلامی کا نقطہ نظر دیکھیں تو وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے, جماعت کا نہیں, جماعت کے فاؤنڈر کا. اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ مسئلہ قرآن پر بھی جا کر رک نہیں سکتا. اللہ اکبر, اللہ بچائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص قرآن سے ایک آیت پڑھ دے گا, اس آیت میں فرض کریں کسی فرد کی مذمت ہے, فرض کریں ازواج نبی میں سے کسی زوجہ کی مذمت ہے, قرآن میں تحریم میں موجود ہے. اب یہ اگر کوئی پڑھ کر ترجمہ کرے گا تو سامنے والا فوراً اس کے خلاف FIR کٹوا دے گا, اس نے جو ہے رسول اللہ کے زوجہ کی توہین کی ہے. کیوں؟ اس نے آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا ہے. اب یہ بندہ کہاں جائے گا؟ جس نے بخاری پڑھی, بخاری, مجھے یہ بتائیں سلمان رشدی کو ہم کیوں کہتے ہیں وہ مرتد ہے؟ کیوں تسلیمہ نسرین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کیا. یہ جو رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کیا یہ کہاں سے لے کے آئے؟ احادیث سے نکال کے لائے. احادیث سے نکالا ہے نا. وہ احادیث کہاں پر ہیں؟ بخاری میں ہیں. لیکن قرآن کے معاملے میں علامہ صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ ڈرا رہے ہیں. قرآن کا تو ضامن اللہ ہے نا, اس نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے, لوگوں کی نہیں. لوگ تو اسی قرآن کی راہ میں مرتے رہے ہیں. اللہ قرآن میں تحریف کی حفاظت کرے گا, قرآن کو ملیامیٹ ہونے سے بچائے گا, اس کی حفاظت کرے گا, قرآنی آیات کی حفاظت کرے گا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن تفسیر میں کیا اب بھی ایک ہی آیت پر 3 مسالک 4 مسالک کی متضاد آرا ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پر کیا اللہ نے بچایا؟ نہیں. یہ پھر بندوں کا کام ہے.
وہاں پر ان کو چاہیے عقل، استدلال اور دلیل کے ساتھ بات کریں. اچھا ایک شارٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظاہر وقت بہت کم رہ گیا. یہ بل چونکہ توہین کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، مثلا شیعہ ہی توہین کے حوالے سے نشانے پہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ گستاخی کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ذاکرین ممبروں سے گستاخی نہیں کرتے؟ جس کے جو بس میں آتا ہے امہات المومنین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے نہیں کہہ دیتا دھرلے کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا تو اس کو سب کو مل کر اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹنی چاہیے. خوب. میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. جو ایسا کرے، اگر ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ 25 کروڑ پر الزام لگائیں گے. بہت سارے صحابہ نے شراب پی، آپ کہیں گے سارے صحابہ نعوذ باللہ شرابی تھے؟ جنہوں نے شراب پی ان کو سزا بھی ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے بدکاری کی، وہ تو شراب کے حکم لانے سے پہلے ہے نا. نہیں اس کے بعد شراب کے حکم کے آنے سے پہلے تو سزا بھی نہیں تھی نا. میں سزا کی بات کروں. جن کو درے لگے ہیں شراب پینے پر، کب لگے ہیں؟ شراب کے حکم کے، حرمت کے حکم کے آنے کے بعد. تو وہ کون تھے؟ کافر تھے؟ نہیں، کافروں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان تھے. تو وہ مسلمان کون تھے؟ مدینہ والے تھے. مدینہ والے کون تھے؟ جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے. تو صحابی کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم کو دیکھا ہو. تو اس کا مطلب ہے ان پر یہ حدیں جاری ہوئیں. کیا صحابہ میں ہاتھ کٹے یا نہیں؟ صحابہ کو قتل کے جرم میں پھانسی یا ان کا سر کاٹا گیا یا نہیں؟ صحابہ کو اس بدکاری کے جرم میں درے لگے یا نہیں؟ اگر لگے تو قرآن کی آیات انہی کے لیے نازل ہوئی ہیں نا. اس کے بعد جا کر قانون تدوین پاتی ہے. اگر یہ چیزیں کوئی بندہ نکال کے کسی کو دکھا دے یا کسی تقریر میں بتا دے، بھئی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، مورخ نے یہ لکھا ہے، محدث نے یہ بات لکھی ہے اور فلان کتاب میں لکھی ہے، تو اب اس قانون کی روشنی میں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ ایک علمی اختلاف ہے، آپ بولنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور اس کے خلاف کم سے کم 10 اور زیادہ زیادہ عمر قید کی سزا کٹوائیں گے. اس کا تو جرم نہیں ہے. جا کے پھر امام بخاری کو قبر سے نکالیں اور ان کے خلاف فتویٰ دیں. لیکن امام بخاری پاکستان کے نہیں تھے نا، پاکستان کی سرحد پہ یہ قانون کا اس کا اطلاق ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری کی کتاب تو پاکستان میں چھپ رہی ہے نا. تو چھاپنے والے جو توہین پر مبنی کتاب ہوگی اس کو چھاپنے والا بھی توہین کا مرتکب ہے یا نہیں؟ تو پھر سارے پاکستان سے بخاریوں کو اٹھائیں اور جلائیں، مسلم کو اٹھائیں اور جلائیں. کیونکہ جتنی توہین اللہ کی، رسول اللہ کی، امہات المؤمنین کی، سابقہ انبیاء کی، صحابہ کی، اہل البیت کی، بخاری میں، مسلم میں موجود ہے. دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی ذرا پڑھ کے دیکھ لیں آپ. یہ تو مجھے مسلمان کی کتاب ہے. اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی ٹائم دیں، کوئی اور پروگرام رکھیں، میں ایک ایک کر کے، وہ ہزاروں ہیں، یہ درجنوں میں نہیں ہے. یعنی وہ دانستہ توہین کی گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے توہین کے بھائی زمرے میں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے، میں مثال دیتا ہوں، اگر یہ کہا جائے یہ حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نہا رہے تھے، شیطان آیا ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، حضرت موسیٰ مادرزاد برہنہ نعوذ باللہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے، شیطان سارے شہر میں گھومتا رہا اور لوگ حضرت موسیٰ کو اس شکل میں دیکھتے رہے. تو یہ حضرت موسیٰ کی تعریف ہے، تنقیص ہے، توہین ہے، کیا ہے؟ قابل برداشت ہی نہیں ہے. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم اپنی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ کے ساتھ، اب یہ باتیں میں کیسے، مطلب میں سننا ہی نہیں چاہ رہا، میں دلی میرا بجھ رہا ہے اس کو سن. پھر بخاری کو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا پابندی لگا دیں. چونکہ بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ آپ اور حضرت عائشہ چادر کے نیچے تھے، حضرت ابو بکر داخل ہوئے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود یہ ہے. توہین ہے یا نہیں؟ یہ توہین ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کی بھی توہین ہے، حضرت ام المومنین عائشہ کی بھی توہین ہے کہ ان کے بند حجرے میں کبھی حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں، کبھی حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، کبھی حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں، جبکہ وہ نامحرم ہیں. ایک مولوی صاحب اپنی بیوی کے لیے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات ایک لمحے کے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کوئی بھی رسول غیرت اللہ کی شان میں کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی غیرت مند آدمی. اگر ایسا ہے تو پھر ان کتابوں کو آگ لگانی پڑے گی نا. پھر اچھا میں آپ سے توہین تو ہے. جنہوں نے وہ کتاب چھاپی ہے ان پر توہین کا پرچہ کروائیں، جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان پر توہین کا پرچہ کروائیں، جس
ادارے نے چھاپا ہے اس ادارے کو بند کروا دیں تو پاکستان میں کیا بچتا ہے پھر آپ کے پاس؟ تاریخ اسی طرح سے اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے محدثین کی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہاں پر بڑے بڑے نام آور شخصیات کے حوالے سے ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، شیعہ نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ شیعوں کی روایت ہے، نہیں بھائی، امام ابن ابی شیبہ شیعہ نہیں ہے، بخاری شیعہ نہیں ہے، تبری شیعہ نہیں ہے، کامل شیعہ نہیں ہے، ابن اسیر شیعہ نہیں ہے، البدایہ والنہایہ شیعہ نہیں ہے، یہ جو صحاح ہیں ان کا کوئی مصنف شیعہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں تو اب آپ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کو آپ توہین کہیں گے تو پھر کچھ نہیں بچتا، اگر آپ اس کو توہین نہیں کہیں گے تو پھر بولنے والا اور وہ بیان کرنے والا وہ بھی توہین نہیں کر رہا۔ تو اس لیے توہین کی تعریف ضروری ہے کہ توہین کس کو کہتے ہیں۔ میں سارا مدعا یہ ہے کہ توہین ڈیفائن ہو جائے، توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے، رولز کیا ہے۔ میں ٹھیک ہے، اب آخری ریمارکس میں نے لینے، اور چونکہ آپ نے بتایا کہ یہ بل خاموشی میں لایا گیا، چھپ کے لایا گیا، خود لانے والے نے کہا کہ جی ہم خاموشی سے لائیں گے۔ ایک سوال بڑا ریلیونٹ ہے، ان دنوں میں ابھی یہ ذکر ہوگا، 8 ربیع الاول آئے گی، خاموش تعزیہ یا چپ کا جلوس نکلتا ہے، یہ جلوس کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو خاموشی سے میں نکلتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کیوں بپا ہوتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، یہ میں کنکلوسیو لے رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں موضوع سے ہٹ رہے ہیں کہ آپ بل ہی پر اگر فوکس کریں نا، ان باقی چیزوں پر مثلا شیعہ رسومات اور اس پر ایک الگ پروگرام کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ جس موضوع کے حوالے سے اس وقت سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں میرا خیال ہے آپ کے ناظرین اور آپ کے دیکھنے والوں کی ایک تسلی ہو جائے گی کہ بھئی اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں خود اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کٹھے ہوں، ایک چھت کے نیچے ہوں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اس سے سب کو نقصان پہنچے گا، ہوا کسی کی نہیں، گھر سب کے جلیں گے۔ جو اس وقت بل لایا گیا ہے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ جو 400 کی اسمبلی ہے اس میں کتنے لوگ تھے جس میں اس بل کو پاس کیا گیا؟ ٹوٹل 25۔ خود اس کا اخلاقی اور قانونی جواز کہاں بچتا ہے؟ اسمبلی میں ٹوٹل 8 بندے تھے، 25 نہیں، اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ٹوٹل 8 بندے، اور ان 8 بندوں نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ اب آگے سینٹ میں 85-86 میں سے ٹوٹل 25 بندے تھے، وہاں پر یہ پاس ہوا ہے۔ اب پاس کیسے ہوا ہے؟ ایک دن کے ایک سیشن میں 129 بل انہوں نے دیے اور آگے صرف اعلان کیا قبول ہے، قبول ہے، پڑھنا نہیں، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ آپ کو متن دیا گیا ممبرز کو کہ اس کو پڑھیں اور دیکھیں بھی یہ کوئی قانون کالا ہے، سفید ہے، ہرا ہے، نیلا ہے، کوئی نہیں، صرف آپ نے ہاں یا نہ کرنا ہے۔ اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہے اور پھر اس میں اگلی بات، خود نون لیگ کے ایک سینیٹر نے یہ بات کہی کہ ہمیں پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ ہر صورت میں اس بل کو آپ نے پاس کروانا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے ہاتھ کوئی اور ہے۔ اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اس بل تو آ گیا، منظور ہو گیا، اب آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں برداشت کریں، ہمت ہے تو نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو برداشت کرنے والی بات نہیں ہے، اس کی زد میں سب آئیں گے، جلیں گے، اس لیے ہم سب سے پہلے تو ایک آگہی مہم چلا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بل کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں۔ دوسری بات، خود اس کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت ابھی یہ جائے گا صدر کے پاس، صدر نے اگر اس پر سائن کر دیے تو یہ قانون بنے گا، ٹھیک ہے، صدر نے اگر سائن نہیں کیے تو یہ قانون نہیں بنتا، اور اگر قانون نہیں بنا تو صدر کی ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی آبجیکشنز، جتنے اعتراضات ہیں وہ لکھ کر قومی اسمبلی کو واپس کرے کہ بھئی اس میں یہ ترمیم کرو، ان موارد اور ان پوائنٹس کی اصلاح کرو۔ پارلیمنٹ تو ختم ہو گئی، اب یہ جائے گی اگلی پارلیمنٹ میں۔ اگلی پارلیمنٹ میں اگر اس پارلیمنٹ میں موجود اراکین میں یہ لوگ ہوئے، عبدالاکبر چترالی جیسے لوگ یا وہ مولوی عبدالکریم جیسے لوگ جو ایک وہابی مائنڈ سیٹ اور دوسرا سپاہ صحابہ مائنڈ سیٹ، اگر یہ لوگ ہوئے تو اس حساب سے یہ لوگ دوبارہ کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر آج جو چوری کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہاں پر اس طرح سے چوری کے ساتھ پیش کرنے کا موقع نہ ملے، بلکہ وہاں پر کہا جائے بھی پہلے اس کے متن کو پڑھو، ٹیکسٹ کو پڑھو، اور اس کے بعد اس کے مضمرات کو دیکھو۔ پھر چونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، اس لیے تمام مذہبی اکابر سے،
مدارس سے، علماء سے، پارٹیوں سے ایک کنسنسس ڈیولپ کرو جس سے کم از کم یہ ہو کہ جہاں توہین کو روکنا چاہیے وہاں پر اس کے مس یوز کو اس سے زیادہ روکنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا. علامہ صاحب سے گفتگو ہوئی، میں نے مختلف انداز سے مختلف زاویوں سے جائزہ لیا اس بل کے حوالے سے، ان کے تحفظات کا. کچھ چیزیں تاریخی ہیں، شواہد کی محتاج ہیں، ریسرچ آپ نے کرنی ہے، مجھے اس حوالے سے علم نہیں ہے. ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں، تو کیا اس کے نتائج مستقبل میں نسلیں بھگتیں گی؟ کیا پاکستان میں اس طرح کی فضا قائم ہوگی؟ میں نے ابھی اس سلسلے کو بہت ہی دھیمے انداز سے پیش کیا ہے. خواہش یہ رہی ہے، علامہ صاحب بھی برا نہ مانے اگر کوئی گفتگو ایسی ہو جو آپ کی دل آزاری کا سبب بنی ہو، تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. خواتین و حضرات، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں نے سوالات ہمیشہ برملا اور برچستہ پوچھے ہیں. اگر کسی کمیونٹی کو کوئی اس سے تکلیف پہنچی ہو تو آئی ایم ویری سوری، بٹ میری خواہش یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کی بیان ہوتی رہے، اور اس انداز سے ہو کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، مقدسات کی توہین بھی نہ ہو، اور سب خوش رہیں، امن کے ساتھ رہیں، اس طرح کا مزاج قائم رہے، انتشار نہ پھیلے. یہ میری خواہش، اور مجھے یقین ہے کہ اس پہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے. کہیں بھی کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں علامہ امین شہیدی سے، ہماری ایک اور نشست ہوگی اس مدت فاصلے کے بعد، اور وہ سوالات تمام جو آپ کمنٹس میں کریں گے وہ میں حضرت علامہ امین شہیدی کے سامنے رکھ دوں گا، اور گفتگو ایک اور پارٹ میں داخل ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے اللہ کے احکامات کا. پاکستان، ہندوستان اور تمام دیکھنے والوں کو اللہ کی امان میں.